آیت نمبر 21 پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 21 نمبر آیت سورہ الاحزاب۔ روزہ ہے بیٹے، پانی نہیں چاہیے۔ اور آج ہم انشاءاللہ 22ویں پارے میں داخل ہو جائیں گے۔ جی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لقد بے شک، یقیناً، کوئی دو رائے نہیں، تحقیق، کانا ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا اتباع کرنا ہے، ان کے قدموں پہ چلنا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ان کی پوری زندگی کو جاننا ہے۔ ہر پہلو میں آپ جو ہیں امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ بحیثیت انسان، اس کے بعد بحیثیت تاجر، اس کے بعد بحیثیت شوہر، اس کے بعد بحیثیت باپ، اس کے علاوہ بحیثیت سردار، اسی طرح آپ اللہ کے رسول کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ساری، ان پر عمل کرنا ہے۔ اور وہ ہمارے لیے، یہ جو میں بات کر رہی تھی، بیچ میں کسی نے انٹرپٹ کیا تو وہ بات وہیں پہ رہ گئی ہے۔ یہ حیثیتیں ساری کی ساری ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں کسی بھی حیثیت میں ہے، ہم باپ کی حیثیت میں ہے، بیٹے کی حیثیت میں ہے، یا معاشرتی طور پر کسی تحریک کے سربراہ ہیں، تو ان سب صورتوں میں ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ دیکھیے، سنتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک تو ان کی معاشرتی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، جیسے مسواک کرنا ہے۔ اسی طرح میں نے ایک دفعہ آپ کو عرض کیا تھا کہ بٹن نہیں لگا تھا، تو ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے ساری عمر بٹن ہی نہیں لگایا شرٹ کو اپنی۔ تو یہ چھوٹی سنتیں ہیں۔ یہ سنتیں بحیثیت نبی حضور کی ہمیں فالو کرنی ہے۔ اب ایک سنت رسالت کی ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اٹھیے، فانذر، اور ڈرائیے لوگوں کو، ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہ ذمہ داری رسالت کی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا،
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذمہ داری اپنی امت کو سونپ کر گئے ہیں۔ جب حضور پر نبوت کا نزول ہوا اس کے بعد آپ 23 ایئرس تک جیے، اور ان 23 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی کوئی ذاتی طور پر اپنے لیے معاشی معاملات میں ذاتی طور پر نہ روزی کمائی، نہ کوئی جائیداد بنائی، نہ اپنے اوپر وہ غیر ضروری خرچہ کیا۔ یہ وہ سنت ہے اللہ کے نبی کی جس کے لیے ہمیں امت وسط کو اللہ جی اور اللہ کے نبی دونوں نے چنا ہے کہ اب آپ کو رسالت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ گو ہم رسول تو نہیں ہو سکتے، رسالت کی ساری چیزیں تو موجود ہیں، لیکن یہ کام ہمارے سپرد کر دیا گیا، اور ان کو بچا لانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنا جان مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی ہر طرح کی کوشش، سب سے پہلے جب کبھی دین کو ضرورت پڑے تو ہمیں اس کی راہ میں دینی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو پتہ ہے موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق تبوک کے موقع پہ سارا مال لے آئے۔ اسی طرح جب جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو صحابہ نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنی تمام تر صلاحیتیں، مال، جان، بچے، ہر چیز دین کی راہ میں دے دی۔ یہ وہ سنت ہے۔ دیکھیے ہم مسواک پہ بات کر لیتے ہیں، ہم اسی طرح اور چیزوں پہ، سادگی پہ، حضور کے لباس پہ، حضور کے چہرے پہ، لیکن یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے علماء بھی اس طرف زور نہیں دیتے، لیکن یاد یہ رکھنا ہے کہ اپنی زندگی کے شب و روز میں سے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ کا وقت، وہ آپ کی زندگی ہے، اور آپ کا وہ وقت جو ہے اگر راہ حق میں جائے تو گویا آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے جان و مال اور باقی چیزیں آتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اب دیکھیے یہ چیزیں کس میں آئیں گی؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہے اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے۔ یہ دو باتیں ہوں گی، وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے۔ اب یہ تین شرائط حضور کے اسوا کے لیے ہمیں دے دی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت، دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ سے ملنے کی امید۔ کون ملنا چاہتا ہے؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ وہ جس نے آخرت کی تیاری کی ہے نا، اس کی خواہش ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ کہ آخرت کا یقین، بعد الموت پر پورا بھروسہ، یقین، ایمان نہیں۔ اور تیسری شرط اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ اب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ سوچئے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی ہیں کہ آپ نیا کپڑا پہنے تو یہ، مسجد میں آئے جائیں تو یہ پڑھیں، باتھ روم سے نکلیں تو یہ پڑھیں، اندر جائیں تو یہ پڑھیں۔ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھ کر کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اور حضور کے بتائے ہوئے تمام ان اعمال پر عمل کریں اور اپنی زبانوں کو اللہ اور اس کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھیں۔ دیکھیے میں نے پچھلی کچھ کلاسوں میں درود شریف کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ایک اور بات میرے ذہن سے اس وقت نہیں آئی، حذف ہو گئی، آج مجھے یاد آ رہی تھی بار بار وہ بات۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود کیا ہوتا ہے؟ درود یہ ہوتا ہے کہ ہم تعریف کرتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے ذکر کو بلند کرے، اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نازل فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک، برکتیں بھی دے، وسلم، اور آپ پر سلامتی بھی ہو۔ تو قرآن ہم سے کہتا ہے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کو کم از کم اتنی دعا یا پھر اس سے بڑھ کے دعا دو۔ تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ہمارے والدین کا نام جوڑ کے وہ ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس پہ تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں۔ تو پھر کیا اللہ کے نبی قرآن کی بات نہیں مانتے؟ سوچنا ہی ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کے ہمیں دعا دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی جس کو دعا دیتے ہیں، اللہ جی اپنے محبوب کی بات کو نہیں ٹالتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ ہم نے ذکر کثیر میں درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور آپ اگر کچھ بھی نہ کہیں نا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ایسے ہی کہتے رہیں۔ ہر اپنے کام پر، ہر اپنے قدم پر، ہر اپنے کوئی بھی ہاتھ ہلانے پر، کسی طرح بھی آپ یہ، یا کوئی بھی تین چیزوں میں الحمدللہ جو تیسرے کلمے میں آتی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کثرت ذکر کثیر میں آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 22 نمبر آیت پہ، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ۔ اب بات ہو گئی ہے رسول اللہ کے صحابہ کی، پھر کہ جب مومنون نے گروہوں کو دیکھا جو حملہ آور ہو رہے تھے، یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ قبیلے جو یہودی تھے انہوں نے 12,000 کا لشکر تیار کر لیا، تو جب ان کو دیکھا تو جو مومنین تھے انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا ہاذا، یہ ہے ما وعدنا اللہ، جو وعدہ ہم سے کیا تھا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور سچ ہے اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ اس سے پہلے آپ منافقین کی بات پڑھ آئے ہیں کہ منافقین نے گروہوں کو دیکھ کے کیا کہا تھا کہ یہ اللہ نے ہم سے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور رسول اللہ نے جھوٹا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مدد آئے گی اللہ کی طرف سے، تو مدد تو کوئی نہیں آئی، یہ تو بہت ہی مشکل حالات ہو گئے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جو مومنون ہیں انہوں نے یہ کیسے کہا کہ یہ اللہ سچا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ حالات تو مخدوش ہی تھے، اس لیے کہ انہوں نے یاد رکھی ہوئی تھی یہ آیت سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔
سورہ آل عمران میں بھی اللہ جی نے کہا کہ ہم یقیناً یقیناً تم آزمائے جاؤ گے مالوں سے بھی جانوں سے بھی، اور تمہیں لازماً بڑی تکلیف دہ باتیں بھی سننا ہوگی۔ اب دیکھیے یہ ایک آزمائش تھی، اور اس میں اللہ جی نے منافقوں کو الگ کرنا تھا اور مومنین کو الگ کرنا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا تو تسلیما، تو کیا ہوا، نہیں اور کچھ زیادہ کیا، ہاں مگر ان کا ایمان اور ان کی فرما برداری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ کس چیز نے؟ ان گروہوں کو دیکھ کر وہ انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ نے ہمیں آزمانا ہے اور ہم اللہ کے راستے پر تسلیم و رضا کے ساتھ سر کو جھکانا ہے ہمیں ہر صورت میں۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں مشکلات میں گھبرانا نہیں ہوتا، ہمیں مشکلات میں اللہ جی کی اس آیت کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور ہمیں ذکر کثیر میں جانا ہے اور بعد بعد الموت کا یقین رکھنا ہے، اور اللہ سے محبت میں جانا ہے، پکار پکار کے اس کو دل سے اپنی مشکلات کا حل مانگنا ہے۔ طالب نے کہا تھا نا ہم بھی تسلیم کی ہو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سے، یعنی جب آپ تسلیم اور رضا پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر ہر کوئی آپ کو ریئلائز کرنے لگتا ہے۔ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں وہ جوان مرد یعنی رجال صدقوا ما عاہدوا، سچا کر دکھایا جنہوں نے اپنا وعدہ جو ان سے اللہ نے کیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سونے اپنی جانیں اللہ کے سپرد قتال میں کر دی، منہم، اور انہی میں ہے من قضا نحبہ، اپنی نظر پوری کر لی جن میں۔ مطلب وہی ہے کہ 14 شہداء بدر کے 70 جو ہیں احد میں شہید ہو چکے ہیں، اور آگے کیا کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو بھی انتظار میں ہیں، یعنی اس کے بعد بھی غزوات ہوں گے، جنگیں ہوں گی اسلام کے نام پر، تو وہ شہادت کے منتظر بیٹھے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، تو انہوں نے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی، کس میں؟ اپنے وعدوں میں، اپنی بات میں، وہ اللہ کے سچے فرما بردار ہیں۔ 24 نمبر آیت میں دیکھیے لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، یہ اس لیے تھا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ، اللہ بدلہ دے گا صادقین سچوں کو، بِصِدْقِهِمْ ان کے صدق کا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور عذاب دے گا منافقوں کو انشاء، اور اگر اس نے چاہا تو او یتوب علیہم، ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ پاک مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جو کافر تھے ان کے غضب کے ساتھ۔ یہ اشارہ ہے کہ اس میں لڑائی نہیں کرنی پڑی، ان کو اپنا غصہ غضب نکالنے کا کوئی موقع نہیں ملا، ان کے اندر جو آگ بھڑکی ہوئی تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کا موقع نہیں ملا، اور اللہ نے آندھی بھیج کے اور فرشتوں سے مدد کر کے ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ لم ینالوا خیرا، اور وہ کوئی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وکفى اللہ المؤمنین قتالا، کہ
قتال میں اللہ مومنین کے لیے ہی کافی ہو گیا۔ وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، یقیناً اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے، قویہ مضبوط ہے، سب پر غالب ہے۔ یہاں تک تو تھا قصہ جو غزوہ الاحزاب کے بارے میں۔ اب جب گروہ واپس چلے گئے تو اللہ کے حبیب جو ہیں وہ گھر پہ آئے اور انہوں نے آ کے ہتھیار اتار دیے، تو جبریل امی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، کیونکہ بنی قریظہ جو ہے ان کی بدعہدی ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے قلعے کے اندر بے شمار اسلحہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اسلحہ اگر مسلمان شکست کی طرف یا لڑائی کھل کے ہو جاتی تو وہ اس کو استعمال کرنا تھا۔ جب جبریل امی نے یہ پیغام دیا تو ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ان کو بھی سزا دینی ہے، تو حضرت علی کو ایک دستے کے طور پر پہلے بنو قریظہ کی طرف روانہ کیا، اور پھر پورا لشکر وہی اسلامی لے کر اللہ کے حبیب جو تھے وہ بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف چلے گئے۔ 2-3 ہفتوں تک ان کو محاصرے میں رکھا، قلعہ بند رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو حضرت سعد بن معاذ، نام آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ، حضور کے جلیل القدر صحابی، اور ان کا تعلق جو تھا نا قبلہ اوس سے تھا، یہودیوں کے قبیلے سے، تو یہ لوگ راضی ہو گئے کہ سعد بن نبی معاذ جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اب سعد بن معاذ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ بنو قینقاع کو جب ہم نے بھیج دیا، بنو نصیر کو، تو انہوں نے دوبارہ یہ اور بہت سارے قبیلوں کو ساتھ ملا کے تو چڑھائی کر دی تھی مدینہ پہ۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے تورات کے مطابق جو کوئی بدعہدی کرے یا غداری کرے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے وہ سزا ان کو سنائی۔ وہ سزا یہ تھی، عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا، اور جتنے جوان لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہودیوں کے آخری قبیلہ جو تھا بنو قریظہ، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اب آگے آتے ہیں 26 نمبر آیت میں، جس میں یہ چیزیں آگے بتائی گئی ہوں گی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اللہ نے اتار لیا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے مدد کی تھی ان کے قلعوں سے۔ یہ اللہ جی کو پتا ہے نا، تو اللہ جی قرآن میں بتا رہے ہیں یہ مددگار تھے مشرکین میں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا، کس کا؟ مسلمانوں کا۔ یعنی ان کے ساتھ بھی لڑائی تو کوئی نہیں ہوئی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ تَأْسِرُونَ فَرِيقًا، تو اب ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ اسیر کر رہے ہو، کچھ کو قیدی بنا رہے ہو، ایک فریق کو، یعنی بوڑھے بچے اور عورتیں اسیر ہو گئی ہیں اور مرد قتل ہو گئے ہیں۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، اس نے وارث بنا دیا ارض ان کی کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا تم کو۔ وَأَرْضًا لَمْ يَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے، یہ آنے والے وقت کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ کیسے ہے کہ 5 کو یہ غزوہ ہوتا ہے احزاب، 6 کو حضور 1400 صحابہ کو ساتھ لے کے عمرہ کی غرض سے چلے جاتے ہیں، اور یہ موقع مشرکین کے لیے انتہائی مشکل تھا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ کوئی بھی اللہ کے گھر آئے تو اس کو نہ روکا جائے،
اس دوران جو معاہدہ ہوا ان کو روک دیا گیا اور پھر مسلمانوں کو اس سال واپس آنا پڑا۔ آگے آپ نے بھیجا تھا حضرت عثمان کو کہ وہ مکہ میں کچھ دیر ان سے معاملات کا جائزہ لیں، تو ادھر پیچھے افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں تمام 1400 لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت لی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں کہ جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لیں گے ہم واپس نہ جائیں گے۔ اور جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو ان کے تو چھکے چھوٹ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ فوراً صلح کی شرائط لے کے حاضر ہو گئے اور اللہ نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ سورہ الفتح میں انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اور اگلے سات ہجری میں مسلمانوں نے یہودیوں کا مضبوط گڑھ خیبر فتح کر لیا، اور ان 20 سالوں کے اندر اسلامی سلطنت 3 براعظموں تک وسیع ہو گئی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آیت نمبر 28 میں آپ دیکھیے ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے ہمیں تو بتا دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوائے حسنہ ہیں ہمارے لیے۔ اب دیکھیے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں عورت مرد سے الگ ہے، تو پھر عورتوں کے لیے کون ہے اسوائے حسنہ میں؟ اس کے باقاعدہ طور پر اعلان کے لیے یہاں عورتوں کو پکڑا اور ان کے معاملات کو واضح طور پہ بتا دیا گیا۔ عرب کا رواج یہ تھا کہ وہ چادر لمبی سی عورتیں لپیٹتی تھیں، لیکن نہ تو اپنا سر ڈھانپتی تھی نہ چہرہ چھپانے کی بات ہوتی تھی۔ تو یہاں اللہ جی نے کچھ ایسے احکامات بھی دے دیے کہ آپ نبی کے جو گھر والے ہیں، جو امہات المومنین ہیں، ان سب کو رول ماڈل بننا ہے مسلمان خواتین کے لیے، اور یہ مسلمان خواتین کے لیے اسوہ ہے، اور ان کو رہتی دنیا تک انہی کی پیروی کی جائے گی، اور یہ امہات المومنین ہے۔ ابھی اسی کے دوران ایک اور ذکر آئے گا، وہ ہے ایلا۔ وہ کیا ہوتا ہے ایلا؟ یہ کوئی بھی مرد اپنی عورت سے ناراض ہو کر اس سے تعلق ختم کر کے کسی اور جگہ کچھ عرصے کے لیے چلا جائے تو اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، کل آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سے؟ لِأَزْوَاجِکَ، اپنی ازواج سے، ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو، تو ردن الحیات الدنیا، دنیا کی زینتہ، زینت اور آسانی، فتعالینا، تو آؤ، امتی کننا، میں تمہیں کچھ متاع، مال و متاع دے دیتا ہوں، وَأُسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے تم کو رخصت بھی کر دیتا۔ یہ ہوا کیا تھا؟ یہ ایسا ہوا تھا کہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو ایسی صورت میں ام المومنین جتنی تھی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا کہ اب تو
مسلمان حشاش بشاش مالدار ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے نان نفقہ جو ہیں ان کو بھی بڑھایا جائے۔ بظاہر یہ کوئی ایسا مطالبہ تو نہیں تھا کہ جس کو مانا نہ جاتا، لیکن چونکہ اللہ نے ان خواتین کو رول ماڈل بنانا تھا تو اس لیے اللہ کے نبی کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی، اور آپ یہاں سے نکل کر مسجد میں چلے گئے اور 1 ماہ تک علیحدگی کرنے کی قسم کھا لی۔ ایسے حالات میں مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ہر کوئی پریشان ہو گیا کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ، اس وقت آپ کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں، ام سلمہ، اور ان تو کہا یہ گیا کہ کیا اب ان تمام خواتین کو طلاق ہو جائے؟ تو یہ انتہائی پریشان کن بات تھی۔ ایسے حالات میں پھر اللہ جی نے آیات نازل کی کہ ایلا کی عمر 4 ماہ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ہماری فوج میں جو ہر 3 ساڑھے 3 4 ماہ کے بعد سپاہیوں کو گھر بھیجتے ہیں تو وہ اسی آیت کے تحت، اور یہ آیت سورہ بقرہ میں ہی ہے، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک ان سے قسم ہو سکتی ہے، اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا یا ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ 29 نمبر آیت میں آئیے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارُ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَإِنْ، اور اگر کنتُنَّ تم چاہتی ہو اللہ اور اس کا رسول اور روز آخرت کی طالب ہو، تو تیار کیا گیا ہے تم جیسی محسن عورتوں، نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم۔ ہاں، اس میں اس وقت حضرت سودا بھی تھیں آپ کے نکاح میں، حضرت حفصہ، ام سلمہ اور حضرت زینب، یہ تھے آپ کے نکاح میں۔ تو یہ اللہ جی نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو وہ حرام نہیں ہے، تو میں تمہیں بہت معلومات دے کے جو میرے پاس ہے تم کو رخصت کر دیتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت کا اگر تمہیں لالچ ہے تو پھر رول ماڈل نہیں ہو سکتی تم۔ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکم، تم میں سے اگر کوئی آئے گی بفاحشۃ، فحش بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، مبینات کھلی، یضاعف لہا عذاب الضعفین، تو عذاب اس کو دگنا دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے یہ بالکل آسان بات ہے۔ دیکھیے اللہ جی سکھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ کوئی نبی اپنی بیوی کو بھی نہیں بچا سکا۔ قرآن نے ہمیں حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی دونوں کے بارے میں بتایا، وَمِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سے خود کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اب آپ سوچئے ہم حضور کی شفاعت کس طرح لیتے ہیں، جبکہ حضور یہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے اپنے رشتہ داروں کو فردن بلا کر کہا، اپنے چچا عباس سے کہا کہ اللہ کے محاسبے کے وقت میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اسی طرح اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا
کہ میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے جو چاہو مانگ لو، لیکن میں اللہ کے محاسبے کے وقت تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اب یہاں کہا گیا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تم اگر کوئی کھلی بے حیائی کرو گی تو دگنا عذاب ہے، کیونکہ تمہیں دیکھ کر قیامت تک کی عورتوں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ پارہ نمبر 22، وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، 31 نمبر آیت ہے۔ اگر تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کی اطاعت یقنت قائم رہا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا صالح اعمال بھی کرتے رہے، اگر تم نوتیہا تو تیار کیا ہے اجرہا مرتین، دوہرا ہی اجر تمہیں ملے گا۔ یعنی مخصوص لوگ، اچھی بڑی کرسی والے، ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور انعام بھی زیادہ۔ یہ مخصوص کرسی والے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر قوم کی ساری عورتوں نے اپنے آپ کو بدلنا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے عزت والا رزق تیار ہے، یعنی جنت میں انہیں نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تم عام لوگوں عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اے نبی کی بیویوں، تم کسی ایک عام عورت کے مانند نہیں ہو، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اب یہاں سے اصول شروع ہو گیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو مردوں سے بات، کون بول رہا ہے؟ پلیز 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 بات مت کریں، یا سمینہ کو بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ میری آواز کر دیں پلیز، مائک بند کریں، آپ کا مائک آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، مائک بند کر دیں، بہت شکریہ جی۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم اگر تقوی پر ہو تو پھر نرمی گفتگو میں نہ رکھو۔ کس کے ساتھ؟ غیر مردوں کے ساتھ۔ پہلے یہ میرے اللہ جی نے سمجھا دیا کہ آوازیں اپنی نیچی رکھو۔ اب اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مرد تمہارے واقف نہیں ہے، محرم نہیں ہے، تو ان کے ساتھ نزاکت اور نرمی اور نخرہ یہ نہیں کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ وہ شخص دل میں جس کے روگ ہے، فَيَطْمَعَ یعنی لالچ ہے، وہ کسی لالچ کی طرف نہ چلا جائے۔ وہ یہ نہ خیال کر رہے کہ تمہاری نرمی اور لوچ اس کو دعوت دے رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کی بات کرو غیر محرم سے، اور بس فَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو معروف طریقے سے، یعنی ترشی و تلخی بھی نہ ہو، بس معقول انداز و ضروری بات جو ہے وہ، یعنی کہا کیا جا رہا ہے کہ نامحرم لوگوں میں بیٹھ کے ہنسی مذاق ٹھٹھے یہ نہیں ہوگا۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہ دیکھیے اپنے گھروں میں بیٹھو، قرار پکڑو اپنے گھر کے اندر، اپنی خوشی تلاش کرو اپنے گھر کے اندر۔ دیکھیے کتنا بڑا اصول بتا دیا خوش رہنے کا، اپنے گھر کو سنوارنے کا، کہ لوگ باہر نکل کے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو افسوس میں نہ ڈالو۔
اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس نے ایسے فیشن کیا میں نے ایسے نہیں کیا، یہ چیزیں نہ کرو۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جہالت کے زمانے میں جیسے لوگ اپنی تبرج نمایاں کرنا، اپنے آپ کو یعنی بناؤ سنگار کر کے نمایاں کرتے تھے، ایسے نہ کرو۔ یعنی غیر مردوں کے لیے خود نمائی مت کرو۔ وَأَقْمِنِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتِنِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَآتِنِ اللَّهَ رَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ثابت قدم رکھو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل بیت، اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب، دور کر دے بھگا دے تم سے ناپاکی، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، خوب اچھی طرح تم کو پاکیزہ کر دے۔ اب دیکھیے یہ اللہ اہل بیت سے کہہ رہا ہے، اہل بیت جو ہے یہ اللہ کے رسول کے گھر والے سب، اور اس میں اللہ کے حبیب نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ فاطمہ، علی اور حسنین بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ آیت نمبر 34 پہ آئیے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں بھی سنائی جاتی ہیں نا حضور کی۔ تو ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، یہ آپ دیکھیے اللہ کے اہل بیت، جو حضور کے اہل بیت، وہ ان میں حضرت عائشہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب اللہ کے حبیب، میں وہی حدیث پڑھتی ہوں، اللہ کی قسم مجھ پر اس سال میں کبھی وحی نازل نہیں ہوئی کہ میں تم میں سے کسی عورت کے لحاف میں ہوں سوائے عائشہ کے۔ ظاہر ہے وحی کا نزول تو حضور کے قلب مبارک پر ہوتا تھا، تو جہاں جب اللہ جی جبریل امی کو بھیجتے تھے وہ وہاں چلے جاتے تھے، تو یہ فوقیت بی بی عائشہ کو حاصل ہے، اور 2000 سے زیادہ احادیث ان سے منسوب ہیں، اور ایک عرصہ 18 سال مجھے یاد پڑتے ہیں آپ بعد میں زندہ رہیں، اور آپ قوم کو دین سکھاتی رہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ بہت باریک اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ 35 نمبر آیت میں کہا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات۔ دیکھیے یہاں تک اللہ نے وہ تمام لوگ، مرد اور عورتوں کو الگ الگ کر کے
عورتوں کا سیغہ اور مردوں کا سیغہ، عورتوں کا سیغہ اور مردوں کا سیغہ، یہ بتا دیا کہ اللہ کے قریب کون کون ہے اور کس کے لیے مغفرت اور اجر ہے۔ کہا الحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ لہم مغفرتن، تیار کیے اللہ نے ان کے لیے مغفرت، و اجرن عظیما، اور بڑا اجر عطا کیا، خیر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ پاک تو ہمیں ان لوگوں میں بنا دینا، جو کون لوگ ہیں دیکھ لیجئے، مسلمان یعنی عورتیں مومن مرد اور مومن مرد مومن عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صابر مرد صابر عورتیں، خشیت والے مرد خشوع والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان تمام کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آگے ٹاپک بدل رہا ہے، آگے بات جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے بی بی زینب اور حضور کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے نکاح کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں، ابھی میں بس 5-7 منٹ ہی ہیں، دعا کر لیتے ہیں، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہ ٹاپک پھر سے لے کے چلیں گے۔ پیر کے روز ہماری اگلی کلاس ہوگی، آج جمعرات ہے نا، تو اگلی کلاس انشاءاللہ پیر کے روز ہوگی۔ اگر آپ سب 5-4 منٹ رک سکتے ہیں مزید تو میں یہ بیان کر دیتی ہوں واقعہ۔ سمینہ آپ مجھے بتائیے۔ باجی جان بیان کریں، ہے ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ويكون لهم الخيارات من امرهم، یعنی نہیں ہے یہ مومن مرد اور عورت پر واجب کہ حکم اذا قضى اللہ، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر وہ ان کے اندر اپنا کوئی اختیار استعمال کریں۔ یہ کب ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی زینب سے نکاح کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ زید بن حارثہ نے اس سے نکاح کر لیں، جو خود ان کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو بی بی زینب اور ان کے بھائی اس پر راضی نہیں ہو رہے تھے، تو یہ اللہ جی نے جب یہ آیت اتاری تو وہ راضی ہو گئے۔ ان کے بھائی تھے عبداللہ بن حبش۔ تو جب یہ آیت اتاری گئی تو پھر بی بی زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول اگر یہ چاہتے ہیں تو میں راضی ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ نے اس کے ذریعے متبنہ کا سلبی بیٹا ہونے سے انکار کرنا تھا، یعنی جو سلبی بیٹا ہے وہ اور متبنہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ رواج وہاں موجود تھا کہ منہ بولا بیٹا بھی ایسے ہی سمجھا جاتا تھا جیسے وہ اصلی بیٹا ہو۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔
آپ کو پتہ ہے ساری بات کا، کل میں نے بیان کی تھی کہ زید بن حارثہ بھی اونچے خاندان سے تھے، لیکن عربوں میں سے کسی نے ان پر گروہ کی صورت میں حملہ کیا، وہ بچھڑ گئے، پھر ان کو غلام بنا لیا گیا، پھر ان کو غلامی سے آگے بیچا گیا تو بی بی خدیجہ نے خرید لیا۔ انہوں نے جب خرید لیا تو اس کے بعد وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، اور پھر جس دن انہوں نے یہ کہا اپنے ماں باپ سے کہ میں چچا سے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں حضور کے ساتھ ہی رہوں گا، تو حضور نے ان کو آزاد کر کے یہ کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ زید بن محمد کہلانے لگے۔ لیکن اللہ جی نے یہ کہا کہ ان کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو، یہ ہم پڑھ آئے ہیں پہلے رکوع میں۔ تو پھر ان کو زید بن حارثہ دوبارہ سے کہا جانے لگ گیا، اور ان کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا، یہ یاد رکھنا ہے۔ جب وہ بچھڑے تھے تو 8 سال کے بچے تھے، اور جب ان کو واپس لینے آئے ان کے والدین تو اس وقت ان کی عمر 15 سال کی تھی، اور جب حضور کے پاس وہ بیٹے کی حیثیت اسلام قبول ہوا آیا، حضور پر جب نبوت کا نزول ہوا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 لوگوں میں ایک حضرت زید، دوسرے علی مرتضیٰ، تیسرے ابو بکر صدیق، اور چوتھے ان کی بیوی بی بی خدیجہ تھی۔ اب دیکھیے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کہتے ہیں اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی نعمتیں دی اور آپ نے بھی نام دیا، تو اپنی بیوی کو اپنے پاس امسک روک لو، علیہ کا آپ، زوج کا اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو۔ جب زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے بتاتے تھے کہ بی بی زینب مجھے وہ عزت نہیں دیتی جو شوہر کو دینی چاہیے، تو پھر میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی ان کو روکتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں کرو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ آپ نے کیا چھپایا ہوا تھا؟ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ایسے یہ اگر طلاق دے دے گا تو پھر مجھے اور اس سے زیادہ موزوں شخص کوئی نظر نہیں آتا، تو مجھے نکاح کرنا ہوگا۔ تو میں ایک ہنگامہ عرب کی زمین میں پڑ جائے گا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی منکوحہ سے متعلقہ کر کے خود شادی کر لی ہے۔ آگے کہا تخشی الناس، آپ ڈرتے ہیں لوگوں سے، واللہ حق ان تخشاہ، اللہ کا حق زیادہ ہے، اس سے ڈریے۔ فلما قضا زید منہا وطرا وزوجناکہا، بس زید نے جب، دیکھیے خوش قسمتی، غلام، اور پھر قرآن میں ان کا ذکر، تعلق توڑ لیا، ہم نے آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اور بی بی زینب اس پہ بہت اتراتی تھی، اپنی تمام دوسری ازواج کے درمیان بیٹھ کر کہتی تھی کہ آپ کے نکاح تو زمین میں ہوئے ہیں، میرا نکاح تو اللہ نے پڑھا ہے۔ لَكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومنوں کے لیے لا مومنین کے لیے کوئی تنگی نہ رہے کہ ان کے
آدیائہم منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق کاٹ لیں. بات وہی آ گئی کہ سلبی بیٹا اور اس کی بیوی سے چاہے وہ متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو آج بھی سسر نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں اللہ نے یہ رول دے دیا کہ جو متبنہ ہے اس سے تعلق اگر آپ کا منہ بولا بیٹا کاٹ لے تو پھر اس سے نکاح سسر کا ہو سکتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. یعنی یہ فضول رسم اللہ نے ختم کرنی تھی، اسی لیے آپ نے دیکھا پہلے آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے خود اپنے بیٹے کا نکاح بی بی زینب سے کرایا. پھر اللہ نے ہی یہ کہہ دیا کہ اب اس کا تعلق توڑ دو اور ہم نے اس کو تمہاری زوجیت میں دے دیا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی مذائقہ نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس پر فرض کر دی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا طریقہ تو پہلے لوگوں میں بھی یہی رہا ہے کہ جو چیز ان پر فرض کر دی جاتی ہے وہ ان پر عمل کرنا ہی ہوتا ہے. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا فیصلہ تو قطعی ہوتا ہے. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ، اور جو اللہ کے پیغامات اللہ کے رسول پہنچاتے ہیں صرف اسی سے ڈرتے ہیں. کون؟ اللہ کے رسول. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے بھی الا اللہ، سوائے اللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. مَا كَانَ محمد، نہیں ہے محمد ابا باپ احدٍ کسی ایک من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. اللہ نے ان کو 4 بیٹے دیے، قاسم، طاہر، طیب اور ابراہیم، اور چاروں کے چاروں فوت ہو گئے. اور یہاں اللہ جی نے بتا دیا کہ محمد کہ کوئی مرد بیٹا نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین، اور ان پر نبیوں پر مہر لگا دی گئی. ختم اللہ علی قلوبہم پڑھتے ہیں نا، یعنی اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں نبوت کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا. یہ اللہ جی فرما رہے ہیں کان اللہ بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دیکھیے آپ کی نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ کی رسالت قائم و دائم ہے اور تا قیامت قائم و دائم رہے گی. آپ اپنی حیات میں بنفس نفیس رسالت کے فرائض انجام دے رہے تھے. اب آپ کے امتی آپ کی طرف سے یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں. آج جو خدام قرآن کا پیغام خلق خدا تک پہنچا رہے ہیں تو گویا وہ رسالت محمدی ہی کا پیغام پہنچا رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے
وہ آگے اس کو پہنچائے. اور اگر آپ یاد کریں تو حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ کہا تھا کہ امت کے ذریعے آپ کی رسالت جو ہے مسلسل قائم و دائم ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں خاتم کا جو لفظ آیا نا وہ رسالت کے لیے نہیں آیا، نبوت کے لیے آیا. تو یاد یہ رکھنا ہے رسالت کا فریضہ آپ اور میں ہم سب کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے ادا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحب ایمان لوگو ذکر کثیر میں آ جاؤ. وہ سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح بھی شام بھی رات بھی. والذی یصلی علیکم الملائکۃ لیخرجکم من الظلمات، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے تمہیں ظلمات اندھیروں سے روشنی کی طرف. یقیناً اللہ پاک یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ رحمتوں کا نزول اللہ پاک کرتا ہے ہمارے لیے، مومنین کے لیے جو ذکر کثیر میں ہوتے ہیں، جو صبح شام تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یقیناً اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی مہربان ہے. یہ آخری حصہ آیت کا واضح کر دیا کہ یہ چیزیں جو کر رہے ہیں ذکر کثیر میں ہے، صبح و شام تسبیح کر رہے ہیں، تو ملائکہ کو بھیجتا ہے اللہ فرشتے، اور ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لاتے ہیں، اور ان پر انتہائی مہربان ہے. تحیتہم یوم یلقون سلام، جب ملاقات ہوگی ان کی، ملیں گے تو سلام، ان کی دعا سلام ہوگی. اعد لہم اجرا کریما، اور ان کے لیے اجر کریم، بہت عزت والا اجر عطا کیا گیا ہے. ہم یہاں موقوف کریں گے 44 آیت پہ. آگے ٹاپک بدل رہا ہے، رسالت کی بات ہے اور تبلیغ کی بات ہے. پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات ہوگی. 45 سے اگلی کلاس میں شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.